حصہ اول، سب سے مالدار دوست کی رفاقت۔ دنیاوی لحاظ سے دیکھا جائے تو میرا حلقہ احباب خاصا وسیع اور کثیر ہے۔ زندگی کے اس سفر میں بے شمار لوگ مجھ سے جڑے ہوئے ہیں، لیکن اس بڑے ہجوم میں سے صرف 4-5 آدمی ایسے ہیں جنہیں انتہائی قریبی اور دلی دوست کہا جا سکتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا اور دلی لگاؤ سب سے زیادہ رہا ہے۔ امیری اور غریبی کا تضاد۔ ان 4-5 قریبی دوستوں میں سے 3 صاحب ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے دنیاوی مال و دولت سے خوب نوازا ہے اور وہ انتہائی مالدار کہلاتے ہیں۔ دوسری طرف ان کے اس خاص حلقے میں ایک غریب اور سفید پوش دوست کے طور پر شامل ہوں، جہاں ایک طرف امارت کی چمک ہے اور دوسری طرف میری غربت و سادگی۔ غریب ہونے کے باوجود عزت اور احترام کا مقام۔ میرا ماحول، میری فضا اور معاشرے کا عام مزاج ایسا ہے جہاں عام طور پر دولت کو دیکھ کر عزت دی جاتی ہے، لیکن اس ماحول میں غریب ہونے کے باوجود مجھے جو بے پناہ عزت اور مقام حاصل ہے، اس کا سبب دنیاوی مالداری یا پیسہ نہیں ہے۔ عزت کا اصل راز حسن سلوک اور ملنساری۔ مجھے حاصل اس عزت و تکریم کا اصل راز لوگوں کے ساتھ میری بہترین ڈیلنگ، میرا حسن سلوک اور میری ملنساری ہے۔ یہی وہ خوبیاں ہیں جن کی وجہ سے امیر ہو یا غریب، دوست ہو یا دشمن، سبھی میری دل سے عزت کرتے ہیں۔ مشکل وقت میں میرا امیر دوستوں کے کام آنا۔ یہ میرے مالدار دوست اپنے مشکل اور کڑے وقتوں میں ہمیشہ مجھے اپنے ساتھ رکھتے اور اپنی الجھنوں کو سلجھانے کے لیے مجھ سے فائدہ اٹھاتے۔ جب بھی وہ کسی بڑی مصیبت یا بحران میں پھنسے تو اللہ تعالیٰ نے میری ذات کو ذریعہ بنا کر انہیں اس مشکل سے نجات اور چھٹکارا عطا فرمایا۔ ہر عام اور خاص کے مشکل وقتوں میں کام آنا میرا عمومی مزاج ہے۔ غربت اور حسن تدبیر کا انوکھا ملاپ۔ میری زندگی میں ایک طرف تو میری عیاں غربت، دوسری طرف اللہ رب العزت کی دی ہوئی حسن تدبیر اور فہم و فراست کی وہ عظیم عنایت ہے جو بڑے سے بڑے اور پیچیدہ سے پیچیدہ حالات میں بند تالے کھول دیتی ہے اور انسان کو بحرانوں سے نکال باہر کرتی ہے۔ رب کا خصوصی کرم اور پبلک کی گواہی۔ مشکل حالات سے نکلنے اور نکالنے کی یہ صلاحیت مجھ پر میرے رب کا خصوصی کرم اور فیضان ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے میرے امیر اور غریب دوست، میرے چاہنے والے اور یہاں تک کہ میرے دشمن اور تمام جاننے والے بھی پوری طرح واقف ہیں اور اس کا اعتراف کرتے ہیں۔ داستان حیات 4 حصوں میں تقسیم۔ میں نے اپنی اس سبق آموز، اثر انگیز اور دل دوز داستان کو سمجھانے کی خاطر 4 واضح حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلے 3 حصوں میں ترتیب وار میرے ان 3 مالدار دوستوں کا ذکر ہوگا اور چوتھے و آخری حصے میں عوام الناس، عام لوگوں کے ساتھ دوستی اور ان کے رویوں کا احاطہ کیا جائے گا۔ سب سے امیر دوست کی شخصیت، دین و دنیا کی تعلیم سے دوری۔ یہ جس دوست کا تذکرہ میں کرنے لگا ہوں، یہ میرے تمام دوستوں میں سب سے زیادہ مالدار دوست تھے۔ ان کی شخصیت میں دینداری کا کوئی روایتی تکلف یا دکھاوا نہیں تھا، اور نہ ہی انہوں نے کوئی خاص روایتی دینی یا دنیاوی اعلیٰ تعلیم حاصل کر رکھی تھی، بلکہ وہ ایک سادہ اور فطری انسان تھے۔ دوستی کا آغاز اور ملاقاتوں کا شیڈول۔ ان کے ساتھ میری دوستی کا دورانیہ سن 2004 سے اکتوبر 2012 ہے، یعنی کل 8 سال۔ ان کا معمول یہ تھا کہ وہ ہفتے میں 2-3 مرتبہ میرے پاس تشریف لاتے اور صرف مجھ سے ملنے اور وقت گزارنے کی غرض سے آتے تھے۔ موبائل بند کرو کا سخت مطالبہ۔ وہ جب بھی میرے پاس پہنچتے تو محبت اور اصرار سے ان کا پہلا مطالبہ یہی ہوتا تھا کہ الیاس صاحب،
اپنا موبائل فون مکمل بند کر کے میرے ساتھ بیٹھو۔ یہ مطالبہ میرے لیے انتہائی مشکل اور آزمائش کا سبب بن جاتا تھا۔ موبائل بند کرنے کی مجبوری اور عوامی مسائل۔ موبائل بند کرنا میرے لیے اس لیے مشکل تھا کیونکہ میرے بکھرے ہوئے بہت سارے تنظیمی اور ذاتی کام اسی موبائل کے ذریعے چلتے تھے۔ مجھے لوگوں کے فون سننا پڑتے، غریب عوام کے مسائل سننے ہوتے تھے اور ان کے کاموں کے لیے جواب دینے پڑتے تھے، لیکن دوست کی محبت کے آگے مجھے فون بند کرنا پڑتا۔ گھنٹوں کی بیٹھک اور ہوٹلنگ کی دعوتیں۔ موبائل بند کروانے کے بعد وہ دوست کئی گھنٹے مسلسل میرے پاس بیٹھے رہتے، باتیں کرتے، دل بہلاتے۔ اس طویل بیٹھک کے بعد اگلا مرحلہ ہوٹل پر لے جا کر پرتعیش اور تکلف سے بھرپور کھانے کی دعوت کا ہوتا تھا، جہاں وہ بڑے شوق سے مہنگے کھانے کھلاتے۔ مسلسل دعوتوں سے طبیعت پر بوجھ۔ اللہ اکبر! ان کی طرف سے ہونے والی یہ متواتر اور مسلسل مہنگی دعوتیں کھا کھا کر اب آہستہ آہستہ میری طبیعت پر ایک عجیب بوجھ ہونے لگا تھا، کیونکہ یہ چیز میرے مزاج اور خودداری کے بالکل خلاف تھی کہ میں یوں کسی بھی دوست کے اپنے اوپر زیادہ احسانات کا بار لوں۔ 3 دوستوں کی محفل اور دوسرے دوست کا اصرار۔ ہم بنیادی طور پر 3 دوست مل کر کھانا کھایا کرتے تھے۔ جب پہلے مالدار دوست کی 4-6 دعوتیں ہو جاتی تو توازن برقرار رکھنے کے لیے ہمارا وہ دوسرا مالدار دوست اصرار کرتا کہ اب کی بار دعوت کا خرچہ وہ اٹھائے گا، تاکہ پہلے دوست پر ہی سارا بوجھ نہ پڑے۔ جاری۔